بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 590 ہے اور آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی گھر کی مثال۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحج والمیت، رواہ صحیح ابن حبان کتاب الرقائق۔ ترجمہ یوں ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے شخص کی سی ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کی عظمت اور گھروں میں دینی ماحول قائم رکھنے کی اہمیت کو نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، دعا، نماز اور نیک اعمال ہوتے ہیں، وہ گھر روحانی طور پر زندہ، نورانی اور بابرکت ہوتا ہے۔ ایسے گھر میں اہل خانہ کی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، رحمت الہی نازل ہوتی ہے اور ایمان کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ اس کے برعکس جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، وہاں غفلت، بے برکتی اور روحانی ویرانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ایسے گھر میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ حقیقی روحانی زندگی سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر کو مردہ شخص سے تشبیہ دی، کیونکہ جس طرح مردہ جسم میں زندگی کی حرارت نہیں رہتی، اسی طرح ذکر الہی سے خالی گھر بھی روحانی زندگی سے محروم ہوتا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہر مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو عبادت، ذکر، تلاوت قرآن، دینی گفتگو اور نیک اعمال کا مرکز بنائے۔ جب گھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہوتا ہے تو وہاں محبت، اطمینان، برکت اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اہل خانہ کی دینی و اخلاقی تربیت بھی بہتر انداز میں ہوتی ہے۔ بالخصوص آج کے اس دور میں جہاں ٹیلی ویژن نے پناہ نے جگہ لی ہے، موبائل نے زندگیوں کو اپنی جانب مرعوب کر رکھا ہے، ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کا ذمہ دار، مسئول، جس کے ہاتھ میں سارے گھر کی ذمہ داری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ذکر الہی کی رونق لائے۔ گھروں میں باتیں جہاں دنیا کی ہوتی ہیں، حالات کی ہوتی رہتی ہیں، سیاسی ہلچل مچتی ہے تو گھروں میں گفتگو ہونے لگتی ہے، ہنگامی گھروں میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے درمیان اللہ کی باتیں کرتا رہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہوتی رہیں گھروں میں، صبح و شام کے اذکار اور وظائف کا ذکر ہوتا رہے، نمازیں پڑھی جاتی رہیں۔ فرض نمازیں تو مرد مسجد میں پڑھیں، لیکن سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھ کر گھر والوں کو متوجہ کرے کہ یہ گھر صرف دنیا کی باتوں کی آماجگاہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کا منبع اور سر چشمہ میرا گھر بننا چاہیے۔ اس فکر کے ساتھ ہم سب کو اٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو ذکر الہی، تلاوت قرآن اور نیک اعمال سے ہمیشہ آباد رکھنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو رحمت، سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔